علامہ محمد اسد کی تفسیر دا میسج آف دا قرآن میں سورہ انفال کی تشریح کا رخ زیادہ تر اخلاقی و نفسیاتی اصولوں اور اجتماعی نظم و ضبط کی طرف ہے۔ وہ اس سورہ کو جنگ بدر کے تناظر میں دیکھتے ہوئے اسے حق اور باطل کے درمیان فرق کا عنوان دیتے ہیں۔ محمد اسد کے نزدیک یہ سورہ صرف ایک جنگ کی داستان نہیں بلکہ یہ ان اصولوں کا بیان ہے جن پر ایک اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد ہونی چاہیے۔ پہلا نقطہ، مال غنیمت اور انسانی فطرت۔ سورہ کا آغاز مال غنیمت کے سوال سے ہوتا ہے۔ اسد صاحب کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں مادی چیزوں کی محبت ہے، لیکن قرآن نے انفال یعنی اضافی عنایت کہہ کے یہ واضح کر دیا کہ فتح کسی مادی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ انفرادی فائدے پر اجتماعی مقصد کو ترجیح دینا ہی اصل تقویٰ ہے۔ دوسرا نقطہ، حقیقی مومن کی صفات۔ اس سورہ میں مومنوں کی ایک بہت خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ محمد اسد یہاں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان محض ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک زندہ احساس ہے۔ سچا مومن وہ ہے جس کے عمل سے اس کا ایمان جھلکے اور جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرے۔ تیسرا نقطہ، جنگ کے اخلاقی ضوابط۔ سورہ انفال میں جنگ کے دوران ثابت قدمی اور اللہ کی مدد کا ذکر ہے۔ اسد صاحب اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی کامیابی کا دار و مدار صرف اسلحے یا تعداد پر نہیں بلکہ ان کی اخلاقی برتری اور نظم و ضبط پر ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ اسلام میں جنگ کا مقصد زمین چھیننا نہیں بلکہ ظلم کو مٹانا اور امن قائم کرنا ہے۔ چوتھا نقطہ، اللہ کی غیبی مدد اور اسباب۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ محمد اسد کے مطابق اللہ کی مدد اکثر نفسیاتی حوصلے کی صورت میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی پوری طاقت اور سچائی کے ساتھ میدان میں نکلتا ہے تو اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے اور دشمن پر اس کی ہیبت بٹھا دیتا ہے، جیسے قرآن نے فرشتوں کی مدد سے تعبیر کیا ہے۔ پانچواں نقطہ، قیدیوں کے ساتھ سلوک اور امن کی خواہش۔ سورہ میں حکم ہے کہ اگر دشمن امن کی طرف مائل ہو تو تم بھی امن کا راستہ اختیار کرو۔ محمد اسد اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ اسلام کا اصل مقصد جنگ نہیں بلکہ امن ہے۔ وہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی تعلیم و تربیت کی اہمیت پر زور دیتے ہیں تاکہ دشمن کے دل بھی سچائی کے لیے کھل سکیں۔ سورہ انفال کے کلیدی نکات۔ موضوع پہلا ہے اللہ پر توکل۔ مادی اسباب سے زیادہ اللہ کی تائید اور مقصد کی سچائی پہ یقین رکھنا۔ دوسرا ہے نظم و ضبط۔ امیر کی اطاعت اور آپس کے اختلافات سے بچنا کامیابی کی شرط ہے۔ ایثار، مال و دولت کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو ترجیح دینا۔ مقصد حیات، فتنہ یعنی ظلم و جبر کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنا۔ محمد اسد کے مطابق سورہ انفال ہمیں یہ سکھاتی ہے کامیابی کا راز روحانی قوت اور اخلاقی نظم و ضبط میں چھپا ہے۔ یہ سورہ مسلمانوں کو بتاتی ہے کہ جب وہ متحد ہو کر اور خالص نیت کے ساتھ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کائنات کی قوتیں ان کی مدد کرتی ہیں۔